بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب کیا تھا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب فاروق تھا۔ سوال ہے، حضرت یوسف علیہ السلام پر بدکاری کا الزام کس نے لگایا تھا؟ جواب ہے عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے۔ سوال ہے، دنیا میں سب سے خوبصورت مسجد کہاں ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ جواب ہے ترکی کے دارالخلافہ استنبول میں مسجد صوفیہ۔ سوال ہے، سورہ فاتحہ کی کیا فضیلت ہے؟ جواب ہے سورہ فاتحہ اللہ کے غضب سے بچاتی ہے۔ علمی اور عملی اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں ممتاز حیثیت کس زوجہ کو حاصل ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ سوال ہے، قرآن مجید کا پہلا مکمل نسخہ کس خلیفہ کے پاس تھا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ قرآن پاک میں کون سی صورتیں اکٹھی نازل ہوئی؟ سورہ فلق اور سورہ ناس۔ کس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا ہے؟ سورہ الاحزاب میں۔ کس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ وقت آ رہا ہے کہ تو ہنسے گا کم اور روئے گا زیادہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ابو جہل کے بارے میں فرمایا تھا۔ کون سی قوم آندھی آنے کی وجہ سے ہلاک ہوئی؟ قوم عاد۔ سوال ہے، کون سی نماز پر بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے کی بشارت ہے؟ جواب ہے تہجد کی نماز پر۔ سوال ہے، میت کی نماز فرض، سنت یا واجب میں سے کیا ہے؟ جواب ہے میت کی نماز فرض کفایہ ہے۔ وحشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس چچا کو شہید کیا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے، وہ کون سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کو جنابت یعنی ناپاکی کی حالت میں مسجد آنے کی اجازت تھی؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنابت کی حالت میں مسجد آنے کی اجازت تھی۔ سوال ہے، اس پہلوان کا نام کیا تھا جس نے نبوت کے ثبوت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی لڑنے کا مطالبہ کیا؟ جواب ہے اس پہلوان کا نام رکانہ پہلوان تھا۔
سوال ہے اللہ پاک کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی اس کشتی کی کل کتنی منزلیں تھی؟ جواب ہے کشتی نوح کی 3 منزلیں تھی۔ سوال ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ واجب القتل مجرموں کی گردن مارتے تھے وہ کون ہیں؟ جواب ہے یہ 6 حضرات تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ضحاک بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے بیت المقدس کی فتح کے وقت چابیاں کس صحابی کے حوالے کی گئیں؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی تخلیق کے بعد روح ملتے ہی سب سے پہلے اپنی زبان سے کون سا لفظ نکالا؟ جواب ہے الحمدللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آگ کیسے پیدا کی؟ پتھروں کی رگڑ سے۔ سوال ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیاں رگڑنے سے جو چشمہ جاری ہوا تھا حضرت ہاجرہ نے دیکھ کر کیا کہا؟ جواب ہے زمزم، ٹھہر جا ٹھہر جا۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حضرت یحییٰ علیہ السلام رشتے میں کیا لگتے تھے؟ جواب ہے ماموں۔ سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام کو دریائے فرات میں کشتی سے کس نے پھینک دیا تھا؟ جواب ہے ان کی قوم نے۔ سوال ہے رسولوں کی تعداد آپ کے خیال میں کتنی ہے؟ جواب ہے 313۔ سوال ہے سورج غروب ہونے سے روکنے والا معجزہ کب پیش آیا؟ جواب ہے حضرت یوشع کے ذریعے بلقان کے حکمران باراک یا بلاک سے جنگ کے دوران اللہ پاک کا معجزہ رونما ہوا، سورج کو غروب ہونے سے روک دیا تھا۔ سوال ہے غزوہ احد میں کتنے مسلمان شہید ہوئے تھے؟ جواب ہے 70 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ قرآن پاک کی سورت ال-عمران کا کیا مطلب ہے؟ عمران کی اولاد۔ قوم سمود کی طرف کون سے پیغمبر مبعوث ہوئے؟ قوم سمود کی طرف اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ کس صحابی کو 3 دن تک سولی پر لٹکایا گیا اور کس نے لٹکایا؟ حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 دن تک سولی پر لٹکائے رکھا۔ کس نبی کی پوری قوم ایمان لے آئی تھی؟ حضرت یونس علیہ السلام کی پوری قوم ایمان لے آئی تھی۔
سوال ہے کون سا شہر مسجدوں کا شہر کہلاتا ہے؟ جواب ہے ڈھاکہ۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے لباس کس کو پہنایا جائے گا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو لباس پہنایا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا سرما لگانے کی تاکید کی ہے؟ سیدنا معبد بن حوزہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتے وقت خوشبودار سرما لگانے کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے روزہ دار کو اس سے بچنا چاہیے۔ ابو عبیدہ نے فرمایا خوشبودار سرما سے مراد کستوری ملا سرما ہے۔ سوال ہے وہ کون ہے جو بروز قیامت سب سے زیادہ بھوکا ہوگا؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز وہ زیادہ بھوکا رہے گا جو دنیا میں زیادہ کھانے والا ہے۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جو زندہ ہی جنت میں چلے گئے؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام۔ سوال ہے اس کائنات کا پہلا گناہ کیا تھا؟ جواب ہے اس کائنات کا پہلا گناہ نہ کفر تھا نہ شرک تھا، پہلا گناہ یہ تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ پاک نے کس نبی کو جنت سے اس بنا پہ نکالا کہ ان سے خطا ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی خطا پر آپ جنت سے باہر آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کے کتنے دروازے تھے؟ تین دروازے تھے۔ سوال ہے تاریخ اسلام کے کس واقعے کو نصر عزیز کہتے ہیں؟ صلح حدیبیہ کو۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے دعوت حق کس کو دی تھی؟ جواب ہے اپنے والد آزر کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کس واحد غزوہ میں شرکت نہیں کی؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کہاں دفن کیے گئے ہیں؟ بیت المقدس میں، بعض روایت کے مطابق فلسطین میں۔ خانہ کعبہ میں جو بت نصب تھے انہیں کس نے گرایا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سوال ہے سب سے پہلے کس خاتون کے کان چھیدے گئے؟ جواب ہے سب سے پہلے حضرت ہاجرہ کے کان چھیدے گئے تھے اور اسی وقت سے عورتوں کے کان چھیدنے کا رواج پڑا۔ سوال ہے طوفان نوح علیہ السلام کا آغاز کہاں سے ہوا اور کتنے عرصہ تک رہا؟ جواب ہے مسجد کوفہ کے صحن سے شروع ہوا اور 150 دن رہا۔
سوال ہے فرشتے کون سی مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں؟ جواب ہے فرشتوں کی مسجد بیت المعمور ہے جو 7ویں آسمان پر واقع ہے۔ قرآن پاک کی کس صورت میں نماز جنازہ پڑھنے کا حکم ہے؟ سورہ توبہ میں۔ سوال ہے کس خلیفہ راشد کو کامل الحیا کہتے ہیں؟ جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے کس کے ایمان لانے پر صحابہ کرام نے پرشگاف نعرہ تکبیر بلند کیا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے پر۔ کس نبی نے عبرانی موسیقی ایجاد کی؟ حضرت داؤد علیہ السلام عبرانی موسیقی کے موجد تھے۔ آپ علیہ السلام بانسری اور بربط بجاتے تھے۔ سوال ہے کون سے بادشاہ کسریٰ کہلاتے تھے؟ جواب ہے ساسانی بادشاہ خود کو کسریٰ کہلاتے تھے۔ سوال ہے مشرکین و کفار کی چھوٹی نابالغ اولادیں آخرت میں کس جگہ رہیں گی؟ جواب ہے مشرکین کی نابالغ اولاد صحیح قول کے مطابق جنت میں جائیں گی اور یہ اہل جنت کے خادم ہوں گے۔ سوال ہے ہر انسان کے ساتھ 24 گھنٹے کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ جواب ہے 20 فرشتے۔ سوال ہے وہ کون سی جنگ ہے جس میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے؟ جواب ہے غزوہ احد۔ سوال ہے ابو جہل کا سر کس نے قلم کیا؟ جواب ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کا سر قلم کیا تھا۔ سوال ہے افضل ذکر سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے لا الہ الا اللہ۔ سوال ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خطبہ دینے کے واسطے منبر کس نے بنوایا اور کس درخت کی لکڑی کا تھا؟ جواب ہے اس میں کئی اقوال ہیں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے بنوایا، قبیصہ مخزومی نے جو ایک عورت کا غلام تھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام نے جس کا نام صبا یا کلاب تھا، سعید بن عاص کے غلام نے جس کا نام باقول تھا، ایک انصاریہ عورت کے غلام نے جس کا نام مینا تھا۔ حضرت سہیل کا بیان ہے کہ میں مدینہ میں ایک بڑھئی کو جنگل لے گیا، اس نے جھاؤ کے درخت کی لکڑی کاٹ کر اس سے منبر تیار کیا۔ اس بڑھئی کا نام بعض نے میمون بتایا ہے۔ سوال ہے بتائیں کس جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلاف لڑے؟ جواب ہے جنگ احد میں۔ جیل خانہ جات کس کی ایجاد ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے پہلے سلا ہوا کپڑا پہنا، اس سے پہلے لوگ کیا پہنتے تھے؟
खाल। कौन सा दरख्त लगाने वाले को जिन्नात मार डालते हैं? जिन्नात का बसेरा अक्सर औकात दरख्तों पर होता है और दरख्तों में जिन्नात का पसंदीदा दरख्त बेरी का दरख्त है। अब इस वजह से बाज लोग घबरा कर अपने घरों में बेरी का दरख्त नहीं लगाते, और अगर कोई घर खरीदे तो वहाँ अगर बेरी का दरख्त पहले से मौजूद हो तो कुछ लोग इसे काट देते हैं, और तो और कुछ लोग तो इसे काटने से भी घबराते हैं। बेरी का दरख्त जिन्नात का पसंदीदा दरख्त तो है, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि दुनिया में मौजूद बेरी के हर दरख्त पर जिन्नात का बसेरा हो। मजीद ये कि जिन्नात ज्यादातर शहरी आबादी में नहीं रहते, वो वीरान जगहों को तरजीह देते हैं। लिहाजा इस फिक्र से बेरी की काश्त करना बंद ना करें कि जादू हो जाएगा या जिन्नात मार डालेंगे, क्योंकि ये जरूरी है कि जिन्नात इस दरख्त को पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बेरी का दरख्त लगाने और काटने वाले को जिन्नात परेशान करें। वल्लाहु आलम। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का नाम सबसे ज्यादा किस सूरत में आया है? आप अलैहिस्सलाम का नाम सबसे ज्यादा सूरह हूद में आया है। सवाल है, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर इनके बुरे फेल की वजह से इज्तिमाई अजाब कौन सा नाजिल हुआ? जवाब है, कंकरों और पत्थरों की बारिश से पूरी कौम को तबाह कर दिया गया और बस्तियों की बस्तियां उठाकर आसमान की तरफ बुलंद की गई और उल्टी कर दी गई। सवाल है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा लिबास ज़ेब तन करते थे? जवाब है, कुर्ता और तहबंद। सवाल है, सबसे आखिर में किसको मौत आएगी? जवाब है, रूह निकालने वाले फरिश्ते हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को। सवाल है, सुलह हुदैबिया के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस औरत को मुसलमान होने पर वापस करने से यह कहकर इनकार कर दिया था कि मुआहदे में मर्दों का जिक्र है, औरतों का नहीं? जवाब है, हजरत उम्मे कलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा को। सवाल है, गज़वा हुनैन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेंकी हुई मिट्टी का क्या असर हुआ? जवाब है, लश्कर कुफ्फार अंधा होकर भाग गया। कुरान पाक की सूरह नहल का क्या मतलब है? कुरान पाक की सूरह नहल का मतलब शहद की मक्खी है। कयामत के दिन सबसे पहले मीज़ान अदल में क्या रखा जाएगा? अच्छे इखलाक। सवाल है, किस सहाबी ने जंग के लिए अपने घर का सारा सामान पेश कर दिया था? जवाब है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है, किस नबी ने 3 लोगों को जिंदा किया था? जवाब है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बाइबल के मुताबिक 3 मुर्दों को जिंदा किया था। सवाल है, कौन सा कुरैशी सरदार जंगे बदर में हाजिर ना था लेकिन जल्द ही ताउन का शिकार हो गया और इसकी लाश 3 रोज तक बेगोरो कफन पड़ी रही, कोई इसके करीब ना आता था? जवाब है, अबू लहब। सवाल है, ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, इस हदीस मुबारका में कातिउन से क्या मुराद है?
जवाब है रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ने वाला। सवाल है नूक के क्या माने हैं? जवाब है रोने वाला। सवाल है वो कौन सा नेकोकार शख्स है जो गुनाहगार से भी बदनसीब है? जवाब है वो इंसान जो मेहनत करके नेकियां कमाए और साथ ही साथ रियाकारी भी करे, तो ऐसा शख्स गुनाहगार से भी बदनसीब है। वो क्या है जो बिना परों के उड़ता है? बादल। आसमान से सबसे पहली कौन सी धात उतरी? लोहा। अमीरुल मोमिनीन का लक़ब किसने इख्तियार किया? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है अवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हो जिनको हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के बगैर ही सहाबी होने का शरफ हासिल है, पेशे के एतबार से क्या थे? जवाब है सारबान। सवाल है जिला वतनी की सजा का आगाज किस दौर में हुआ? जवाब है दौरे फारूकी में। सवाल है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम किस फन के माहिर थे? जवाब है फने खताती के। बीवी को कौन सी चीज ना देने से वो शौहर पर हराम हो जाती है? हक महर।